قرآن کریم میں سے آیا کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار کو اللہ نے کیسے عظیم و شان مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پر فوکس کریں، قرآن پر۔ آئیے قرآن سے سنتے، اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، ہم رسول پاک کو مصطفیٰ کہتے ہیں نا، مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے مصطفیٰ؟ کیا ہمارے رسول پاک مصطفیٰ ہیں یا کوئی اور بھی مصطفیٰ ہو سکتا ہے؟ سنیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم علیہ السلام کو، جناب نوح علیہ السلام کو، وآل عمران علی العالمین، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے مصطفیٰ کیا آل ابراہیم کو۔ کیا کیا؟ آل ابراہیم کو، اور مصطفیٰ کیا آل عمران کو، عالمین تمام جہان والوں پر، یعنی ان میں سے چن لیا، اصطفیٰ کیا، ان کو الگ کر لیا، ان کو چن لیا۔ اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، کسی اعزاز کے لیے، کسی مقام کے لیے، کسی مرتبے کے لیے، کسی عظیم و شان مقام کے لیے کسی کو اللہ چن لے تو اس چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس چنے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا آدم بھی مصطفیٰ، کون مصطفیٰ؟ نوح بھی مصطفیٰ، ابراہیم بھی مصطفیٰ، اسماعیل بھی مصطفیٰ، آل ابراہیم بھی مصطفیٰ، آل عمران بھی مصطفیٰ۔ اور اس کی دوسری مثال آپ سن لیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے ارشاد فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے بی بی پاک مریم، اللہ نے تجھے بھی مصطفیٰ کیا، اللہ نے تجھے بھی کیا کیا ہے؟ تجھے بھی مصطفیٰ کیا ہے، تجھے بھی چنا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک کر دیا ہے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، تو فرمایا جس کو اللہ پھر چن لیتا ہے نا، پھر اللہ اس کو طہارت عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ طہارت عطا فرماتا ہے، طہارت دے کے اس کو چن لیتا ہے۔ احباب گرامی، یقیناً بی بی پاک مریم بڑی طاہر و مطہر بی بی ہیں، جن کی طہارت کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ بی بی پاک مریم کو پاک کہا، ان کی طہارت کا ذکر آیا، لیکن یہاں تطہیر کا ذکر آیا، مصدر کا ذکر آیا۔ یہاں پر مصدر بڑا پاورفل معنی رکھتا ہے، اس میں معنی کا انتہا ہوتی ہے مصدر میں۔ اس لیے احباب گرامی، ان کی پاکیزگی کا کوئی کیا بیان کرے کہ یہ کتنے پاکیزہ ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر بی بی مریم مصطفیٰ ہو سکتی ہے اور آل ابراہیم مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، آل عمران مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے دلیل دے کے ہمیں کہا ہے کہ لوگوں صرف آل عمران کوئی، اس آل عمران سے مراد میں عمومی طور پر وہ آل عمران لے رہا ہوں جو سارے زیادہ تر علماء جس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران، اگر ان کی اولاد میں مصطفیٰ ہو سکتے ہیں تو پھر یہ آل محمد کیوں مصطفیٰ نہیں؟ پھر علی بھی مصطفیٰ ہے خدا کی طرف سے، حسن بھی مصطفیٰ، حسین بھی مصطفیٰ، سیدہ زہرا بھی مصطفیٰ، کیونکہ بی بی مریم مصطفیٰ۔ بی بی مریم کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم میں یہ آپ کو کہا ہے کہ اللہ نے بی بی مریم کو کہا کہ صرف مرد مصطفیٰ نہیں ہیں، عورتیں بھی مصطفیٰ۔ اور آئیے کلندر لاہوری سے میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دکھا دوں۔ کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے سنا نا کہ آل عمران بھی اللہ نے ان کو مصطفیٰ کیا، اللہ اکبر، آل ابراہیم کو بھی کیا کیا؟ مصطفیٰ کیا، یعنی چن لیا ان کو کسی خاص عظمت کے لیے، کسی خاص مقام کے لیے، کسی خاص مرتبے کے لیے ان کو چن لیا۔ تو احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے، آل ابراہیم تو مصطفیٰ ہو، آل عمران تو مصطفیٰ ہو، اور آل محمد کیا ہو؟ آل محمد کیوں مصطفیٰ
مصطفیٰ نہ ہو تو خدا بندے لم یزل سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے علی کو بھی مصطفیٰ کیا ہے، ہم نے حسن کو بھی مصطفیٰ کیا ہے، ہم نے بی بی پاک سیدہ زہرا کو بھی مصطفیٰ کیا ہے، اور ہم نے حضرت سیدنا امام حسین کو بھی مصطفیٰ کیا ہے۔ دیکھیں بی بی مریم کو اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک، قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے۔ بابا جی قلندر لاہوری کہنے لگے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ لوگوں بی بی مریم کو تو صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ وہ کس کی ماں ہے؟ بی بی مریم کو ایک نسبت ہے، ایک نسبت کہ وہ کس کی ماں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اور پھر فرماتے از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اس ایک نسبت نے بی بی مریم کو اتنا بلند کیا کہ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک الی نساء العالمین۔ ایک نسبت رکھتی ہے بی بی مریم، لیکن حضرت سیدہ زہرا ایک نسبت نہیں رکھتی، وہ تین نسبتیں رکھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کون سی نسبت؟ نور چشم رحمت للعالمین، ما زاغ البصر وما طغى، جس کی آنکھوں میں ما زاغ کا سرما ہے، اس پاک نبی کی آنکھوں کا نور سیدہ زہرا، اس پاک رسول کی آنکھوں کا نور سیدہ زہرا ہے۔ امام الاولین و آخرین، وہ محمد عربی جو اولین کا بھی امام ہے، آخرین کا بھی امام۔ اور اس کے بعد دوسرا رشتہ کہتے ہیں بانوئے تاجدار حل عطا۔ وہ فرماتے ہیں بی بی مریم کا تو ایک رشتہ ہے نا کہ وہ اللہ کے نبی کی ماں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ اس نسبت نے جناب مریم کو اتنا بلند کر دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ جس کا ایک رشتے نے اس کو مصطفیٰ کر دیا، تو بی بی مریم کا تو ایک رشتہ نہیں ہے، اس کے تو تین رشتے۔ وہ بیٹی ہے امام الانبیاء کی، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرماتے وہ بیوی ہیں حضرت مولا علی تاجدار حل عطا، علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ سورہ مبارکہ دہر جو ہے تاجدار حل عطا، اس میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے۔ علامہ اقبال نے اپنا خیال نہیں ظاہر کیا، جو حقائق تھے ان کو اپنے شعروں میں بیان کر دیا، اپنے تخیل سے یہ منقبت نہیں کی، حقیقت کو الفاظ اپنے دے کے آگے بیان کر دیا کہ ایک نسبت کہ وہ امام الانبیاء کی بیٹی، دوسری نسبت کہ وہ مشکل کشا، اور وہ مرتضی وہ شیر خدا ان کی بیوی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ پھر فرمایا کہ مادر مرکز پرکار عشق۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ ماں کس کی ہے؟ وہ اس شہزادہ حسن کی ماں ہے کہ جو مرکز پرکار عشق۔ آپ یہ پرکار آپ نے دیکھی جیومیٹری میں ہوتی، اس کو ایک جگہ پہ رکھ کے ارد گرد جب اس کو آپ چکر دیتے ہیں، گھما کے لاتے ہیں، جس نقطے سے وہ شروع ہوتا ہے اسی نقطے پہ آ کے اور میں تم کیا جانو میرا حسین کیا ہے۔ عشق کا سفر حسین سے شروع ہوتا ہے اور حسین پہ آ کے ختم ہوتا ہے، اس کی ماں ہے یہ سیدہ زہرا۔ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ وہ جو حسین جو سالار ہے عشق کے قافلے کا، اس کی ماں ہے۔ اور پھر فرمایا یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم۔ ایک بیٹے کا ایسا ہے کہ جو شبستان حرم کی شمع ہے، جس کو مولا حسن کہتے ہیں، حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے نبی کی امت کو قتل ہونے سے بچا لیا، جس نے نبی کی امت کو کیا کر دیا؟ قتل ہونے سے بچا لیا۔ کیسے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں تا نشین آتش پیکارو کن، جنہوں نے
جنگ و جدل کی آگ بجھانے کی خاطر کیا کیا؟ پشت پازد بر سرے تاج و نگین، تاج و تخت کے سر پر پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ پشت پازد، وہ فرماتے ہیں وہ جو تاج و تخت تھا نا حکومت والا، امام حسن نے یہ نہیں کہا لے پھڑ یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، نہیں، آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو اٹھا کے پھینکا اور میں جاؤ ہمارے پاؤں کی ٹھوکروں کی لٹائی ہوئی دولت کو لے جاؤ اور اپنے نانا کی امت کو بچا لیا۔ تو احباب گرامی، جب کلندر بولتا ہے تو کسی ایسے ہی مزاج سے بولتا ہے۔ اب کلندر کو کون سمجھائے کہ بابا مولوی تیرے کھتے نہ پڑ جائے، تو کیسی بات کرتا ہے؟ کلندر تو کلندر ہی ہوتا ہے، کلندر کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کا اپنا مزاج تھا۔ اس نے کہا کہ اپنے نانا کی امت کو بچا لیا، کتنا بڑا سودا کیا۔ اب نانا کی امت کی جان جو بچ گئی، اس کے بدلے میں جو سودا کیا تھا، جو چیز دی نا، وہ ہاتھ سے نہیں پکڑائی۔ کیا لے پھڑ میں تجھے بڑے احترام سے دیتا ہوں، نہیں، اپنے پشت پاؤں کی ٹھوکر سے کہا یہ لے لے جا۔ وہ حضرت اس شیر کی ماں ہیں جناب سیدہ زہرا، اس عظیم المرتبت ہستی کی ماں ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بہت خوبصورت بات کہی، تو فرمایا کہ وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں قوت ہوئے احرار جہاں، اور مولا حسین کی شان میں کہا انہوں نے کہ جو جہان کے نیک لوگوں کے سردار، جو پوری دنیا کے نیک لوگوں کے کیا ہے، اسی لیے حضرت خواجہ اجمیر نے بتا دیا نہ تھا کہ میں بھی ایک نیک آدمی ہوں، ویسے تو نہیں کہا تھا کہ میں نیک، بتا دیا سرداد، فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، کہ میرا سردار میرا بادشاہ حسین۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے نیک لوگوں کے سردار جو حسین ہیں، اور اس کے بعد کیا کہا، قوت، اور فرمایا احرار جہاں، بازوئے احرار جہاں، جو آزاد لوگوں کے قوت بازو ہیں۔ حسین کن کے قوت بازو ہیں؟ آزاد لوگوں، کن کے؟ آزاد لوگوں کے، تعصب میں جھگڑے ہوئے ان لوگوں کے نہیں، جو آزاد ہیں، جن کو زمانے نے آزاد پیدا کیا، ان آزاد لوگوں کے جو ایسی کوشش کریں کہ چڑھیں تو چھا جائیں، ان کی قوت میرے مولا حسین ہے، اس کی ماں ہے سیدہ زہرا۔ اور اس کے بعد احباب گرامی فرمایا در نوائے زندگی سوز از حسین، وہ فرماتے سنو زندگی کی آواز میں سوز حسین کے ساتھ ہے۔ زندگی کی آواز میں سوز کس کے ساتھ ہے؟ اہل حق حریت آموز از حسین، اور جو اہل حق ہیں وہ غلامی کی زنجیریں توڑنا میرے حسین سے سیکھتے ہیں۔ غلامی کی زنجیریں توڑنا کس سے سیکھتے ہیں؟ مزرعے تسلیم راہ حاصل بطول، وہ فرماتے تسلیم و رضا کی کھیتی کی پیداوار حضرت اور مادراں را اسوائے کامل بطول، ماؤں کے لیے جو بہترین نمونہ ہے نا وہ حضرت حسن حسین کی ماں سیدہ فاطمہ۔ اگر کوئی عورت اچھی ماں بننا چاہتی، بے مثال ماں بننا چاہتی، عظیم الشان ماں بننا چاہتی ہے، جس کی اولاد بھی بے مثال بنے، اس کو چاہیے کہ وہ سیدہ زہرا کی سیرت کا مطالعہ کرے، وہ بہترین ماں بنے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی میں واپس اسی جگہ پہ آتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ جو بی بی مریم ہے اس کو ہم نے مصطفیٰ کیا، ہم نے ان کو کیا کیا ہے؟ کس میں کہا قرآن کریم ان اللہ اصطفاک، ہم نے تجھے چن لیا، استفا کیا ہے تیرا ہم نے، مصطفیٰ کیا ہے تمہیں ہم نے۔ احباب گرامی اگر ایک نسبت سے وہ اس قدر عظیم ہو گئیں تو سیدہ زہرا کی تو ایک نسبت نہیں ہے، تین نسبتیں۔ یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں عظمت اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کرو، عظمت اہل بیت سمجھو۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ میں اپنی اہل بیت کو کشتی نوح سے مثال دیتا ہوں۔ میری اہل بیت کشتی نوح ہے، کشتی نوح۔ اہل بیت کیا ہے؟ کشتی نوح کا کیا کام تھا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی نے کیا کیا تھا؟ جو لوگ غرق نہیں ہونا چاہتے تھے وہ کہاں آ گئے تھے؟
کشتی میں. جو نجات پانا چاہتے تھے وہ کہاں آ گئے تھے؟ کشتی میں. جو بچ جانا چاہتے تھے وہ کہاں آ گئے تھے؟ کشتی میں. اس کشتی میں آ گئے تھے. میرے محبوب نے فرمایا میری امتیو تم بھی غرق ہونے سے بچنا چاہتے ہو؟ تم بھی نجات پانا چاہتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا یہ علی وہ کشتی ہے جو تمہیں پار لگائے. یہ حسن و حسین، یہ زین العابدین، یہ امام محمد باقر اور یہ امام جعفر الصادق اور یہ موسیٰ کاظم، یہ علی رضا، یہ محمد تقی و علی نقی، یہ میرا حسن عسکری و مہدی، یہ وہ کشتی ہے کہ تم ان کے دامن میں اگر ان کے سما جاؤ گے، ان کے دامن سے چمٹ جاؤ گے تو یہ تمہیں پار لگا دیں گے. اور یاد رکھیں نجات کا معنی کیا ہے؟ نجات کا معنی یہ ہے کہ آپ دنیا میں اس کشتی میں بیٹھ گئے تو قبر میں آپ کو اتار دیا جائے؟ نہیں. جو آپ کو قبر کے میدان سے لے کے، حشر کے میدان سے لے کے، آپ کو پل صراط کی اس تنگ و تاریک جگہ سے لے کر جنت کے صحن میں جا کے اتار دے، اس کو نجات کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نجات کہتے ہیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نجات چاہتے ہو؟ عرض کی جی ہاں چاہتے ہیں. تو فرمایا ان کے دامن سے چمٹ جاؤ، نجات پا جاؤ گے. تو اب بھی اگر امتی ان سے پیچھے رہیں تو یہ امتیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے.